ਇਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਸ਼ੈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ واسطے انسان چنگی شے رکھ لے، یہ عدل تو نہیں نا۔ اللہ پاک نے فرمایا، بعض مفسرین نے ادھر شان نزول یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ لوگ سن جڑے مسجد نبوی دے اندر آ کے جڑیاں ناقص قسم دیاں کھجوراں سن وہ لٹکا جاندے سن تاکہ اصحاب صوفہ والے درویش طلباء مدرسے دے یا دوسرے آ کے یہ تو فائدہ اٹھا لن۔ اللہ پاک نے یہ گل چنگی نہ لگی، اللہ پاک نے آکھیا ادھر نام نیکی نہیں کہ ردی شہر رب دے رستے دے اندر دے دیو، چنگیاں شہواں کول رکھ لو، بلکہ اللہ دے رستے دے اندر اپنی محبوب ترین پیاری شہر صدقہ خیرات کرو۔ اللہ نے پھر او دے اندر درجے بڑے ودھیرے رکھے نے۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا ایک بڑا بہترین باغ سی مسجد نبوی دے سامنے، چونکہ ادو حالات کچھ اور سن، ہوندے اتنے تصور نہیں کہ کوئی اس طرح دی خالی زری جگہ پئی ہوئے، ادو آبادی تھوڑی سی، ایک بڑا بہترین باغ سی مسجد نبوی دے سامنے۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بیشتر اس باغ دے اندر جایا کر دے۔ اس باغ دے چشمے اندر پانی بڑا میٹھا سی، آپ بڑی خواہش نال اس پانی نو پیا کر دے، اور باغ دے وچوں جڑے فروٹ سن انہاں دا استعمال کرتے۔ سایہ بڑا پیارا سی، آپ سائے دے اندر جا کے بیٹھتے۔ یعنی ابو طلحہ انصاری کہندے نے ایک تے یہ گل کہ باغ بڑا قیمتی ہے، محلے وقوع بڑا اچھا ہے، دوسرا اس اعتبار نال مینوں سب تو بہتا محبوب ہے کہ یہ باغ میرے سونے حبیب نو پسند ہے۔ کہندے نے سونے دعا ہو جاؤ، جے قرآن کہہ رہے ہیں سب تو پیاری شے صدقہ کرنی ہے تے میں اج تو بعد یہ باغ اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کر سکتا۔ کیسے عظیم لوگ سے۔ پھر اس تو بعد اسی رکوع دے اندر اللہ پاک نے یہود دا ایک اعتراض اور انہاں دے دل دی جو عداوت ہے، اللہ پاک نے انہاں دے حسد دا عداوت دا رد کیتا ہے۔ جس طرح میں دوسرے پارے دے آغاز دے اندر یہ بات سنائی سی نا کہ جس وقت قبلہ تبدیل ہویا، تبدیلی تو بعد یہودیاں نے تانے دیتے کہ ویکھو جی مسلمان کیسے مسلم نے، کدی کسے پاسے منہ کر دے نے، کدی کسے پاسے منہ کر دے نے۔ پہلو بیت المقدس کی طرف منہ کر دے سن، ہن بیت الحرام یعنی مسجد حرام دی طرف بیت اللہ دی طرف منہ کر رہے ہیں۔ لہذا انہاں دے قول دے اندر الیاذ باللہ سچائی نہیں، اللہ پاک نو یہ باتاں پسند نہ آئیں۔ نال انہاں دعویٰ کی کیتا کہ بیت المقدس پرانا قبلہ، لہذا مسلمانہ نے یہ معاملہ اچھا نہیں کیتا، اس پرانے قبلے نو چھوڑ کے نیا قبلہ بنایا ہے۔ اللہ پاک نے ادھر رد دے اندر قرآن نازل کر دیتا کہ تسی غلط بیانی کر رہے ہو، بیت المقدس بھی اگرچہ اللہ دا گھر ہے، بیت اللہ بھی رب دا گھر ہے، لیکن یہ مال دے وجود دے اندر 40 سال دا فرق ہے۔ اللہ پاک نے اس بات کو کیوں واضح کیتا ہے، ذرا غور کرنا۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ پاک نے فرمایا اس زمین تے جڑا پہلا گھر اللہ کی عبادت واسطے تعمیر کیتا گیا ہے وہ بیت المقدس نہیں بلکہ بیت اللہ شریف ہے جو مکہ معظمہ دے اندر ہے، بیت المقدس شام دے اندر فلسطین دے اندر ہے، جبکہ جڑا بیت اللہ ہے مکہ معظمہ دے اندر ہے ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سارے جہاناں واسطے ہدایت دا مرکز ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تے یہ آیت نازل ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے کول ہے، صحیح مسلم ہے، کہنے لگے سونیا سب تو پہلی مسجد پہلا رب دا گھر کیڑا ہے جڑا زمین تے تعمیر کیتا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام بیت اللہ شریف۔
صحابی کہنے لگے سونے پھر اس تو بعد آپ نے فرمایا مسجد اقصی بیت المقدس. صحابی نے پھر تیسرا سوال کیتا سونے انہاں دے درمیان دا وقفہ کنا ہے؟ یہ صحیح مسلم ہے. آپ نے فرمایا 40 سال کا. یعنی 40 سال پہلو اللہ نے یہودیاں نے جواب دیتا کہ تسی کہندے ہو یہ قبلہ نواں ہے، بیت المقدس تو 40 سال پہلو بیت اللہ بنے ہیں، تسی نواں کیوں کہہ سکتے ہو؟ اس واسطے ادھے اندر مکے دی فضیلت بھی ہے اور بیت اللہ شریف اللہ سانو بار بار زیارت دا موقع نصیب فرمائے. اللہ بیت اللہ دا طواف کرنے دا موقع نصیب فرمائے. اللہ زمزم دا کنواں اور دیگر جتنے بھی اتھے معاملات نے اعزازات نے اللہ پاک انہاں دا شرف حاصل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اس تو بعد پھر اللہ پاک نے ایک فارمولہ بیان کیتا ہے اکٹھیاں رہن دا، اجتماعیت دا، اختلافات کو ختم کرنے دا فارمولہ کی ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ پاک نے فرمایا ہے یاد رکھنا اللہ نے آسمان تو ایک رسی اتاری ہے. ایک رسی جڑی ہے انہوں مضبوطی نال تھام لینا. ایک شام جڑا ہے یہ توڑے اندر ضروری ہونا چاہیے. کی مطلب کہ اس رسی نو مضبوطی دے نال تھام لینا ہے، استقامت اختیار کرنی ہے اور جناب علی ادھر ادھر جا کے اپنے عقائد نو معاملات نو خراب نہیں کرنا. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اللہ پاک نے فرمایا سونیا ذرا یاد کرو انہاں لوگاں نو کہہ دیو چیتا کرن یاد کرن اللہ دی نعمت نو یاد کرن کہ جدوں تسی دشمن بڑے سو آپس دے اندر اوس تے خزرج قبیلہ مدینے دے اندر جنہ دی عداوت بڑی معروف سی. اللہ دے سونے نبی آئے مکے و مدینے ہجرت کر کے برکتاں پہ گئیاں رحمتاں رب دیاں نازل ہو گئیاں. میرے پیارے مرشد و مخدوم بھی نبی رحمت بن کے آئے نے اور پیارے حبیب دی برکت نل اللہ پاک نے سارے اختلاف مٹا دیتے نے. میرے سونے رب نے آگیا یاد کرو انہاں نعمتاں اگر اسی اختلاف تو اڑے مٹا دیتے نے تے تسی پھر جدا جدا رستے بنا کے کیوں اصل منہج تو اصل دستور تو اصل بنیاد تو ہٹ رہے ہو؟ میرے عزیز و بھائیو دوستو بحبل اللہ اللہ دی جڑی رسی ہے ادھے تو مراد میرے سونے رب دا قرآن ہے. اللہ دی سچی کلام ہے اور قرآن سمجھ آتا ہے میرے سونے حبیب دی زبان تو نبی پاک دی جڑی حدیث ہے وہ قرآن دی شرح ہے. قرآن و حدیث یکجا ہون تے سارا دین سمجھ آ جاندہ ہے. ایک فارمولہ ہے اور ایسا فارمولہ ہے کہ جس فارمولے دے بارے کسی نو اختلاف نہیں نہ ہونا چاہیے. کس طرح مثال دے طور تے اگر میں کہاں کہ اسی سچے ہاں ساڑھے بریلوی مکتبہ فکر دے دوست اختلاف کرن گے. اگر کوئی دیوبندی مکتبہ فکر دا بھائی کہے کہ میں سچا ہاں دوسرے مسالک دے لوگ اعتراض کرن گے. اس نے دیگر مسالک نے لیکن قرآن دے نال کسی دا اختلاف بولو بولو حدیث نال کسی دا اختلاف. اس واسطے میرے عزیزو دعوت بڑی سچی ہے. بجائے شخصیات دی دعوت دینے دی بجائے اپنے بڑیاں دی دعوت دینے دی بجائے اباؤ اجداد دی طرف بلانے دی بجائے لوگوں نے اللہ دے قرآن دی طرف بلایا جائے نبی دی حدیث دی طرف بلایا جائے. یہ کوئی وجہ ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیلیاں دے 72 فرقے بن گئے میری امت دے 73 فرقے ہو جان کے. سنن ترمذی دی حدیث پاک معروف حدیث ہے. پیارے حبیب نے فرمایا کلہم فی النار سارے دوزخی ہوں گے اللہ الا واحدۃ اکو گروہ جنتی ہوئے گا. سونیاں دی علامت کی ہے. آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی او لوگ ہوں گے جو اس رستے تے چلن گے جڑا رستہ میرا ہے تے میرے اصحاب کا ہے. سبحان اللہ. ہن اس واسطے دیکھنا ہے کہ اصحاب محمد نجات یافتہ سننا. دیکھو بڑی معذرت نال گزارش ہے بات بالکل سیدھی ہے
کہ جس وقت اصحاب محمد موجود سن میرے عزیزو ادو کوئی اس طرح کا معاملہ ہے ہی نہیں سی کہ اے فلاں مسلک دی فقہ ہے، اے فلاں مسلک دی فقہ ہے، اے فلاں مسلک دا معاملہ ہے، اے فلاں مسلک دا معاملہ ہے۔ آج بھی اگر اسی اس فکر نو اس سوچ نو سامنے رکھیے کہ جتھے جتھے قرآن حدیث کہہ رہے ہیں اے وابی سنی اہل حدیث بریلوی دیوبندی یہ سارے رولے چھوڑ کے صرف اس سوچ نو مد نظر رکھیے کہ جدھر جدھر قرآن جا رہے ہیں نبی دی حدیث جا رہی ہے یہ کوئی سچائی ہے، یہ کوئی حق ہے، یہ کوئی درست عقیدہ ہے، یہ کوئی جماعت حق ہے، یہ کوئی نجات یافتہ لوگ نے، تو یقیناً ادھے اندر مسائل دا حل بھی ہے اور سارے اختلافات بھی مٹ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا تواڈے وچوں ایسے لوگ ہونے چاہیے نے جڑے یدعون الی الخیر تانوں بھلائی دی طرف بلان وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ چنگیاں کماں دا حکم کرن ہے جی اور بریاں کماں تو وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ بریاں کماں تو روکن وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ میرے رب نے فرمایا ہے یہ کوئی لوگ نے جڑے حقیقت دے اندر کامیابیاں پانے والے نے۔ پھر اسی پارے دے اندر اسی سورہ آل عمران دے اندر اللہ پاک نے دوسرا اظہار کی کیتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہرون عن المنکر۔ ادا مفہوم بھی وہ ہے کہ میرے عزیزو معاشرے دی اصلاح واسطے جمیں شان و خوراک دی ضرورت ہے، لباس دی ضرورت ہے، معاملات دی ضرورت ہے، کاروبار دی ضرورت ہے، رہنے سہنے دی جگہ دی ضرورت ہے، انہیں ساڑیاں اخلاقی اقدار نو بہتر کرنے واسطے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دی ضرورت ہے کہ اچھائی دا حکم کیتا جائے، برائی تو ٹوکیا جائے، منع کیتا جائے، روکیا جائے۔ اگر معاشرے دے اندر یہ بات نہیں ہوئے گی تو یہ معاشرہ پھر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اگر گھر دے اندر کوئی احتساب کرنے والا نہ ہوئے اس گھر دے افراد خود بخود ہی غلط راستے تے چل نکل دیں۔ اس نہیں بات ہے گھر دا سربراہ اگر اولاد دی سرزنش نہ کرے انہاں دا احتساب نہ کرے بیٹیاں دا بچیاں دا احتساب نہ کرے تو لا معلا بات ہے شیطان تو داؤ لگا کے بیٹھا ہے۔ اس لیے اگر معاشرے دے اندر اگر اسی احتساب نہیں کران گے برائی نو برائی نہیں کہاں گے نیکی نو نیکی نہیں کہاں گے تو میرے عزیزو پھر معاشرے دی اصلاح ناممکن ہے۔ دعا کیجئے اللہ اس معاشرے نو صاف ستھرا بنا دے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ دے اندر اللہ پاک نے کچھ غزوہ بدر دے بارے بھی آیات جو نازل کیتیاں نے انہاں دا ذکر ہے جہاں تذکرہ انشاءاللہ میں سورہ انفال دے زمن اندر کراں گا اللہ دی توفیق نال او دی رحمت نال او دی تفصیل قدرے ادھے نال اس سے یاد ہے۔ تے اس کے بعد پھر غزوہ بدر 2 ہجری دے اندر اور 3 ہجری دے اندر ایک غزوہ رونما ہویا ہے جنہوں اسی غزوہ احد کہنے ہیں جنگ احد۔ غزوہ احد او دا واقعہ بھی اس مقام تے اللہ پاک نے چند آیتاں دے اندر بیان کیتا ہے۔ اس واقعہ دا پس منظر کیا ہے جس وقت بدر دی لڑائی ہوئی بدر دی لڑائی تو بعد چونکہ مشرکین دے جڑے بڑے رؤوسا سردار سن وہ سارے مارے گئے، ابو جہل بھی، عتبہ بھی، شیبہ بھی، ولید بھی، امیہ بھی، جتنے مشرکین بڑے بڑے سردار سن سب قتل ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے، واصل جہنم ہو گئے۔ ہون ابو سفیان دا قافلہ جڑا بچ نکلیا سی جدی وجہ نال غزوہ بدر دا واقعہ رونما ہویا جدی تفصیل انشاءاللہ میں ذکر کراں گا۔ اس قافلے نو پکڑن واسطے صحابہ گئے سن، جنگ واسطے نہیں سن گئے، معاملہ پھر کچھ اور دا اور بن گیا۔ او قافلہ بہت زیادہ ساز و سامان دی جڑی مالیت سی بہت زیادہ سی تے انہوں نے مشرکین عرب نے قریشیاں نے ابو سفیان دی قیادت دے اندر یہ فیصلہ کیتا کہ جتنا سامان بچ کے آگیا ہے ادھے آلات حرب خریدو، جنگی آلات خریدو اور خوب تیاری کرو، سال بھر تیاری کر کے پھر مسلمانہ کو لو اپنے مقتولین دا بدلہ لینا ہے جی جڑے ساڑھے سردار مارے گئے انہوں دا بدلہ لینا ہے۔ تیاری شروع ہو گئی، تقریباً 3000 دی فوج بھی انہوں نے تیار کر لی اور پھر یہ نال تقریباً 200 اونٹ اور بہت سارے
200 گھوڑا اور جناب علی اونٹاں دی تعداد بھی بہت زیادہ، اور پھر بہت سارا ساز و سامان جو کھان پین نال تعلق رکھدا سی، اور بہت سارے ایسے آلات حرب جو اس معاشرے دے اندر بڑے جدید سن انہوں نے تیار کر لے۔ جس وقت یہ سارا فیصلہ انہوں دا پکا ہو گیا، چل نکلے۔ حضرت عباس نبی پاک دے چچا یہ موجود سن اتفاقاً مکے دے اندر۔ مکے اندر یہ ساری سلاح میٹنگ ہوئی، ادو کوئی موبائل دور تے ہے نہیں سی کہ فی الفور اطلاع ہو جائے، ان تے فی الفور کتھے دی کتھے اطلاع پہنچ جاتی ہے۔ باہر کیا مکیوں حضرت عباس چل نکلے تے انہوں نے ایک خط تحریر کیتا، تحریر کر کے تے ساری رپورٹ کسی ایلچی دے ذریعے نبی پاک تک پہنچائی۔ آپ مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما نے، آپ نے خط ملیا تے آپ نے حضرت ابی بن کعب نو آکھیا بھی پڑھ کے سنا۔ جس وقت پڑھ کے سنایا گیا تو او دے اندر یہ بات واضح سی کہ مشرکین تیاری کر رہے ہیں، اتنی فوج تیار ہو چکی ہے، اتنے گھوڑے اور اس قدر جناب آلات حرب، لہذا انہوں مسلمانوں کو بدلہ لینا ہے، چکنے ہو جاؤ۔ بات ظاہر ہو گئی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی مجلس شورا بلائی، آپ نے صحابہ نو بلایا، آپ نے مشورہ کرنا شروع کر دیتا۔ بعض صحابہ دی رائے سن کہ جڑی جنگ ہے وہ مدینے دے اندر رہ کے لڑی جائے تاکہ اسی محفوظ شکل اختیار کر سکیے۔ بعض دیاں آراء جڑے نوجوان سن، توانا سن، اور بعض ایسے جنہوں نے بدر دے اندر موقع نہیں سی مل سکیا لڑائی دا، انہوں نے آکھیا نہیں یہ تے بزدلی ہے، باہر جا کے نکل کے کھلے میدان دے اندر جنگ لڑی جائے گی۔ باہر کیا نبی پاک نے نوجوانہ دے حوصلے نو داد دے دیا ہویا، یہ کوئی فیصلہ کر لیا کہ باہر میدان دے اندر جا کے جنگ لڑیے۔ جس وقت فیصلہ ہو گیا آپ تیاری کر کے چل نکلے۔ جی عصر دی نماز دا غالباً وقت ہے، جمعہ دا دن ہے۔ نبی محترم ایک خیمے دے اندر تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر بھی گئے، سیدنا عمر فاروق بھی گئے، اور امامہ پہنیا، اور اس تو بعد آپ نے زرہ پہنی تے پوری تیاری کر لئی۔ تے ادھروں ابن ابی منافق نو موقع مل گیا، انہیں اپنی سازشاں شروع کر دیاں۔ دیکھو علیہ باللہ محمد نوجوانہ دے کہنتے، نا عمر بچیاں دے کہنتے، مڑیاں دے کہنتے، یہ ساری قوم مروا لے گا کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ کھلے میدان دے اندر جا کے لڑنا ہے، اسی اس بات کو گوارا نہیں کر دے۔ باہر کیا نبی پاک فیصلہ کر چکے سن۔ چند صحابہ جنہ دیاں اے آراء سن، انہوں نے بھی اس بات تے ندامت محسوس کی تھی کہ اساں شاید مجبور کیتا ہے نبی محترم نو۔ وہ آگئے دوبارہ حضرت اسید بن حضیر جیسے دیگر صحابہ کہنے لگے سونیا اسی اپنی رائے واپس لینے ہیں تے مدینے دے اندر رہ کے لڑیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس طرح نہیں ہوئے گا۔ جس وقت نبی ہتھیار پہن کے اپنے خیمے چو باہر آ جائے کبھی جنگ تو بغیر واپس پلٹیا نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا جنگ کھلے میدان دے اندر ہوئے گی۔ چل نکلے، ادھروں مشرکین بھی آگے۔ میدان احد، جبل احد، احد پہاڑ، یہ او پہاڑ ہے جدے بارے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ اے پہاڑ ساڑے نال پیار کرتا، اسی یہ دے نال پیار کرنے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک مدینے دی زیارت دا موقع نصیب فرمائے۔ اللہ پاک نے منو متعدد مرتبہ موقع نصیب فرمائے نے، اللہ پھر انشاءاللہ جلدی لے کے جائے گا۔ اللہ دی توفیق اور دی رحمت شامل حال ہونی چاہیے۔ تو باہر کیا ہے جس وقت بھی گئے ہیں یہ ضرور کوشش ہوئی ہے کہ کچھ نہ دیکھیے کم از کم حرم تو بعد مسجد نبوی تو بعد مسجد قباء دی اندر 2 رکعتاں پڑھنے تو بعد کم از کم احد پہاڑ دی زیارت ضرور کریے، تاکہ احد پہاڑ ایک اطمینان تے سکون دی جگہ ہے، اور بندہ جا کے پھر تصورات دیاں دنیا دے اندر کھو جاتا ہے کہ اللہ مسجد نبوی جڑی ہے یہ ساری چینج ہو گئی ہے، قلیم نہیں ہے، تعمیر نہیں ہے، سارے معاملات بالکل جدا نے، مسجد قباء بالکل نہیں بن چکی ہے، توسیع بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ پھر تصور آتا ہے کہ یہ جڑا احد پہاڑ جتھے کھڑے ہیں یہ تو بالکل سیم تو سیم اونچی ہے نا، یہ اس رہی ہے نا کہ جس شکل دے اندر میرے سونے محمد دے اتے سوار ہوتے رہے۔
ایک موقع تے آپ سوار ہوئے احد پہاڑ ہلیا، حضرت ابو بکر بھی سن، عمر بھی سن، عثمان بھی سن، آپ نے فرمایا احد اسبت علیک، ٹھہر جا، تیرے اوپر بڑے عظیم لوگ نے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید۔ دو شہید کہڑے؟ حضرت عمر اور حضرت عثمان۔ یہ بھی میں بات کر جاواں، دور فتن ہے، صحابہ دے بارے کیچڑ اچھالنا یہ معمول لوگاں دا بن چکے ہے۔ شہید اس نو کیا جاتا ہے کہ جدی زندگی دے آخری سانس تک او دے اندر ایمان ہوئے۔ حضرت عمر عثمان دے بارے علیہ باللہ جڑا کیچڑ اچھالیا جاتا ہے کہ علیہ باللہ یہ بظاہر مومن سن، بعد اندر جناب اسلام تو پھر گئے۔ جی اگر اسلام تو پھرنا ہوتا میرے نبی کبھی انہوں نے شہید دی گارنٹی نہ دے۔ شہید وہی ہوتا ہے کہ جدی زندگی دے آخری سانس تک او دے اندر ایمان دی دولت موجود ہوئے۔ اس واسطے آپ نے فرمایا کہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید نے۔ باہر کیا جس وقت جنگ شروع ہو رہی ہے، معاملات جڑے نے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، پہلے فرصت دے اندر مسلمانہ دے حد دے اندر میدان ہے۔ نبی محترم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مقرر کیتا سی ایک درے تے کہ اے درہ جڑا کچھ خطرناک محسوس ہو رہا ہے، 50 تیر انداز نال لے کے انہاں دی قیادت کردیاں ہوئے ہیں، اس درے تے ٹھہرنا ہے، فتح ہوئے یا شکست ہوئے تساں اے درہ خالی نہیں چھوڑنا۔ باہر کیف ایک بہت بڑی کوتاہی ہو گئی، اس کوتاہی دی ضمن دے اندر پھر معاملہ جو ہویا، پھر تاریخ اس بات دی گواہ ہے، میرے پاک محمد کا چہرہ پر انوار بھی زخمی ہویا۔ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بھی جامع شہادت نوش کر کے پھر میدان دے اندر کوہرام مچ گیا، حضرت حمزہ دی لاش دا مسئلہ بھی بنایا گیا، بہت سارے مصائب آئے، آپ دا جسم جڑا ہے لہو دے نال تر ہو جاندہ ہے۔ سارے مصائب دے باوجود نبی پاک نے ہمت نہیں ہاری، پیارے حبیب نے ہمت نہیں ہاری۔ ہن ذرا غور کرنا، معمولی جی کوتاہی سی نا کہ آپ نے فرمایا سی درہ خالی نہیں چھوڑنا، تے آخر بتقاضہ بشریت ہے جس وقت فتح نظر آئی صحابہ کہنے لگے ہن معاملہ کلیئر ہو چکے ہیں، میدان صاف ہو چکے ہیں جی، اس واسطے ہن اگر درہ خالی بھی چھوڑ دے وہاں کہ خیر صلی ہے۔ ادھروں خالد بن ولید اجے کلمہ نہیں پڑھیا، مسلمان نہیں شن ہوئے، وہ کچھ بندے نال لے کے فی الفور موقع تو فائدہ اٹھان دیا ہویا ایسا زوردار حملہ کیتا کہ صحابہ دیاں جناب علی شہادتہ دیاں لائنہ لگ جا دیاں۔ اللہ اکبر، شہید ہندے جا رہے نے، لیکن نہ تو نبی پاک نے ہمت ہاری اور نہ آپ دا جذبہ او دے اندر کسی قسم دی کمی آئی۔ پھر اللہ پاک نے یہ واقعہ اس انداز دے نال اس سورہ آل عمران دے اندر بیان کیتا ہے کہ صحابہ پریشان نے جس وقت جنگ دا معاملہ سارا پورا ہو گیا نا تے شہداء 70 شہداء دیاں لائنہ لگیاں ہوئیاں نے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی لاش مبارک جڑی ہے او دی جناب علی توہین گستاخی بھی کیتی گئی ہے، ناک کان سب کچھ کاٹ دیتا گیا ہے۔ اس پریشانی دے باوجود امام کائنات بھی غمگین نے، اللہ نے آسمان تو قرآن نازل کر دیتا اور قرآن نازل کر کے کیا کیا ذرا غور کر رہا اللہ پاک نے فرمایا اولما اصابتکم مصیبت قد اصابتم مثلیہ قلتم انا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ پاک نے فرمایا تو اڑے تے مصیبت آئی ہے، کوئی گل نہیں، پھر کیڑی بات ہے؟ پہلو انہاں تے بھی یہ دن آئے سن، پہلو بدر دے اندر انہاں تے بھی آئے سن۔ اللہ نے آکھیا ایسی صورت دے اندر ہونی سن رہے سو بیٹے کولوں قیام دے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اسی دن پھیر دے رہنے ہیں، کدی کفیتاں کہیں ہوندیاں نے، کدی کفیتاں، کدی فتح
کدی ہار کدی جیت کوئی گل نہیں جے بدر دے اندر اللہ پاک نے تہاڈا قد ودا دیتا ہے احد دے اندر وقت طور تے پریشانی آئی ہے تے اپنے اصحاب جڑے نے انہاں نوں کمزور نہ کرنا بلکہ مضبوط رہ کے اپنا وقت گزارنا جے اودی وجہ کی ہے اللہ پاک نے فرمایا ہے تلک الایام نداولها بین الناس اللہ یہ دن پھیر دے رہندے نے پہلو تواڈے انہاں تے مصیبت آئی سی اج تواڈے تے پریشانی آ گئی ہے تے سونیاں کہہ دے اے نہ آکھو کہ کم کیوں ہویا ہے قلتم انا ھذا قل ہوا من عند انفسکم بلکہ اپنی جاناں نو پوچھو جو میرے سونے مرشد حبیب نے آکھیا سی کہ تساں یہ درہ خالی نہیں چھوڑنا آخر تساں درہ خالی کیوں چھوڑیا وے درہ خالی چھوڑیا ہے تو اڈے تے اتنی بڑی آزمائش آ گئی ہے پھر اس جنگ دے اندر ایک معاملہ ہور بھی ہویا ہے ذرا غور کر دے جانا ہے اللہ پاک نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل اللہ پاک نے فرمایا میرے سونے محمد اللہ دے رسول بن کے آئے نے رب دی جز نہیں اللہ دا حصہ نہیں رب دے وچوں نہیں اللہ دے رسول بن کے آئے نے اے آیتہ نازل کیوں ہوئی چونکہ میدان احد دے اندر اے افواہ پھیل گئی کہ علیہ باللہ پیارے محمد بھی شہید کر دیتے گئے نے تے لیڈر دے بارے قائد المرسلین دے بارے جس وقت دے باتاں سنائی دیتیاں گئیاں صحابہ دے حوصلے پست ہو جاندے نے آئے سونے محمد ٹر گئے نے ہن اسی کی لڑنا میں جویں نبی پاک دنیا تو گئے تے بلال مدینہ چھڈن تے مجبور ہو گئے کہنے لگے میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا سا تے چہرہ سونے نبی کی طرف کرنا سا سینے ٹھڑ پہ جاتی سی ہن میں اذان کہہ کے کدا چہرہ تکاں گا کنوں ویکھاں گا اس طرح نبی پاک دے صحابہ بھی پریشان ہو جاندے نے ہائے سونے محمد ٹر گئے نے اسی کدی محبت دی خاطر لڑاں گے اللہ پاک نے فرمایا جس وقت بات یہاں ہو گئی اے بالکل افواہ میں جھوٹی خبر ہے ادھر قرآن آ گیا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل اللہ نے آکھیا محمد بھی اللہ دے رسول نے پہلوں بھی رب دے رسول نہ تو آئے نے تے یاد رکھنا افا اماتا او قتلن قلبتم علی آقابکم اگر پیارے محمد تے تبھی موت آ جائے یا شہید کر دیتے جان میدان جنگ دے اندر تے کیا تہاڈا فیصلہ اے وے کہ تسی دین تو پھر جاؤ گے ہائے ہائے نبی پہلوں بھی آئے نے تے فوت ہوئے نے تے ٹر گئے نے تے آج جے سونے محمد دنیا تو ٹر جان گے تے تسی دین چھڑ دیو گے کیویں دیاں گلاں پہ کر دیو اللہ نے مومناں نوں جھنجھوڑیا اور مینوں یاد آیا صحیح بخاری نبی رحمت جس وقت اس دنیا تو رخصت ہوئے مدینے دے اندر صحابہ کہندے نے جدوں مکہ چھوڑ کے مدینے آئے سن تے تاریخ دے اندر سب تو روشن دن مدینے دا او دن سی جدوں سونے محمد آئے سن تے کہندے نے سب تو تاریکی والا دن سب تو اندھیرے والا دن او سی جس دن سونے نبی سانو اکیلیاں چھوڑ کے اس دنیا تو رخصتی فرما دو اللہ 12 ربیع الاول دا دن نبی رحمت دنیا تو رخصت ہو گئے اس عید دے تحت گل کراں حضرت ابو بکر نو اطلاعاں ملیاں تے سواری لے کے نا مدینے دے بلائی راستے تے کدے گئے نے دور کسی نے اطلاع دیتی کہ ابو بکر تسی کدھر پھر رہے ہو تانوں پتہ نہیں جدے ہاتھ تے سب تو پہلو تساں بیعت کیتی آج دنیا چھوڑ گئے نے آئے آئے حضرت ابو بکر نے ایڑی ماری اپنے گھوڑے تے بیٹھ جاندے نے آکے سیدھا گھوڑا مسجد نبوی دے باہر کھڑا کیتا دروازے دے باہر جتھے میرے سونے محمد دا حجرہ ہے جتھے نبی دا حجرہ ہے آپ دا منبر ہے
آپ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روشۃ من ریاض الجنہ، میرے جیسے دیوانے جاندے نے پھر تصورات دے اندر کھو کے سوچی دے، ایتھے ابو بکر نے آ کے گھوڑا کھلاریا ہو رہا ہے، ایتھے سواری کھلاری ہو رہی ہے، ایتھوں گزر کے اندر گئے انہیں نے جتھے لکھے یُنَادُونَکَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَکْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ نبی پاک آج بھی اتھے آرام فرما رہے ہیں، ابو بکر اندر گئے، یمنی چادر نبی پاک دے چہرے تے اڑائی ہوئی ہے، چادر پیچھے کی تھی، چادر پیچھے کی تھی، آنسو گرا رہے نے تے نال آپ دی پیشانی مبارک دا بوسا لیا، بوسا لے کے کہن لگے سونیا توڑے تے دو موتاں نہیں سناؤنیاں، جڑی آنی سیا جا چکی ہے۔ ادھر حضرت عمر نے تلوار بندی ہے کہ جڑا آکھے گا نبی رحمت فوت ہو گئے نے، میری تلوار وہ دی گردن نو تن تو جدا کر دے گی۔ ابو بکر نے آکھیا عمر حوصلہ کر، گئے سیدھے منبر تے جا کے بیٹھ کے خطبہ پڑھیا رب دی حمد و ثنا بیان کر کے، پھر ابو بکر نے ایہو ایتاں پڑھیاں وما محمد الا رسول، کہ اللہ نے تے احد تو بعد ہی کہہ چھڑیا سی کہ جے میرے محمد فوت ہو جان تبھی موت یا شہید کر دیتے جان تے تسی دین چھڑ جاؤ گے کہ میں دیاں گلاں پہ کر دے ہو۔ آپ تے موت دا پیغام آنا سی آ چکی ہے، آپ دنیا تو تشریف لے گئے نے، لیکن ساڑھے واسطے اللہ دا قرآن اپنی حدیث چھوڑ کے گئے نے، مضبوطی نال تھامی رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ اللہ پھر اللہ نے اسے غزوہ احد دے بارے آخرت ایک فیصلہ کن بات کی تھی، وہ پتہ کی ایسی بات ہے جڑا دل دے بیماراں دا علاج ہے۔ کئی دل دے بیمار ہوتے ہیں، اگلے دن بھی قرآن مچیا سی بڑا سوشل میڈیا تے کسی اینکر نے میدان احد دے بارے تشبیح دے کے تے صحابہ دے بارے الفاظ جڑے نازیبہ آکھے تو اے آئے دن معاملات ہوندے نے، لیکن اللہ پاک نے صفائیاں کیتیاں نے۔ میرے رب نے فرمایا لڑائی تے ہوئی تے انما استزلہم الشیطان، یہ ہوئی پارا انہیں سن رہے سو غزوہ احد دے اندر، انما استزلہم الشیطان ببعض ما کسبوا، شیطان نے پھسلایا، انہیں دال آیا، وہ دال آمدہ ہے جس وقت انہیں دال آیا جتھے مال ہوئے چور اتھے ہی ہوتا ہے نا، جس وقت انہیں دال لایا اللہ کہتے ہیں داد لگ گیا، پریشانی وقتی طور تے آئی، پر قیامت تک کوئی بندہ زبان درازی نہ کرے، صحابہ دے بارے شب و شتم نہ کرے، جدو میں ربا معاف میں کرنا ہے، پکڑنا میں معاملات میرے نے تے میں رب کریم ہون دے ناتے نال اعلان پیا کرنا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، جو بھی انہاں کو کتائی ہوئی درہ چھوڑیا، جو کچھ بھی ہویا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، میں ساریاں نو معاف کر سکتا سبحان اللہ، جدو اللہ نے معاف کر دیتا ہے۔ اسی عمل دے کمزور، ایمان دے کمزور، یقین دے کمزور، اسی کہیے کہ جی غنیمت کٹھے کرنے گئے تے انج ہو گیا تے انج ہو گیا تے انج ہو گیا، کیا کسے ساڑھا حق بند ہے؟ جدو سونے رب نے معاف کر چھڑے ہے، عدل ایدہ نام ہی ہے، وہ دی ذات سب تو بڑی ہے، جنہوں چاہے معاف کرے، جنہوں چاہے نہ معاف کرے۔ بلکہ اللہ پاک نے اسی پارے دے اندر اپنے پیارے حبیب نو ڈانٹے ہے، اسے میدان احد دے اندر صحیح بخاری دے اندر شان نزول جے آپ دا خون بہ رہا سی تے کہن لگے ہائے وہ قوم کیویں فلاح پا سکتی ہے کہ جنہیں اپنے نبی نو زخمی کر چھڑے ہے۔ گل تے ٹھیک ہے نا کہ نبی نو زخمی کرنا کوئی چھوٹا جا گناہ ہے، عام مومن نو زخمی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، تے نبی نو زخمی کرنا یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں۔ آوے میں کیویں فلاح پائے گی، پر وہ مالک ہے بھئی، اللہ پاک نو ایک گل پسند نہ آئی، اللہ نے آکھیا سونیا اختیار میرے کو لے، انہیں سن رہے سو لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم، میں چاہواں
جنوں چاواں عذاب دیواں جنوں چاواں معاف کراں سونیا تسی ایویں دیاں گلاں کردے چنگے نہیں لگدے آئے 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 اس واسطے اللہ دی وحدانیت دے اندر صحابہ نو انہاں دی اجتہادی کوتاہی بیان کر کے نشانہ بنانا یہ رب دے اختیار نو چھیننے دے مترادف ہے بچیا پہ اللہ پاک ساڑی حفاظت فرمائے پھر اس تو بعد سورہ آل عمران دے اندر ہی اللہ پاک نے شہدائے احد دے بارے جدوں منافقین نے زبان درازی کی تھی نا دیکھیا مارے گئے چونکہ ابن ابئی نے اپنے لوگ واپس لے کے 300 بندہ واپس لے کے مقام شوق تو ٹر گیا سی انہیں آکھیا ویکھیا مارے گئے میں کیا سی نا باہر جا کے لڑو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ باللہ سیانیاں دی گل نہیں منی تے مڑیاں دے پیچھے لگ گیا تے کام خراب کر لیا اللہ نے آکھیا سونیا انہوں کہہ گیا مارے گئے شہدائے احد دے بارے زبان درازی کر رہی ہے کہ مارے گئے اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اللہ نے آکھیا نہ گمان کرو انہاں نو مردہ نہ آکھو او اللہ کول زندہ نے رزق دیتے جاندے نے یہ اے نہیں مطلب جی میں دی زندگی ساڑی ہے ایویں دی انہاں دی زندگی ہے فرق بڑا ہے اللہ دے حبیب نے دی وضاحت کی تھی ہے فرق کتنا ہے یہ بات ضرور ہے درجات دے اعتبار نال مقام منصب دے اعتبار نال شان دے اعتبار نال جڑے شہداء نے دیگر فوج شدگان نالوں اللہ نے پر مسئلے نو یاد کر لینا شہید فوج شہید دنیا تو ٹر جائے او دی بیوہ نال نکاح ہو سکتا ہے عدت گزرن تو بعد ہے شہید دا جڑا ورثہ ہے وہ تقسیم ہو جاتا ہے اولاد دے ماں بہن اگر ایک تصور بنایا جائے کہ شہید اونجی زندہ ہے جویں اسی زندہ ہاں تے پھر او دی بیوہ نال نکاح کیا ایک غیرت دی علامت ہے بولو کس ہرگز نہیں او دی وراثت تقسیم ہو سکتی اور ایک اور دلیل نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ شہید ہوندا ہے اللہ دے دربار اندر پہنچتا ہے درجے بلند ویکھدا ہے تے پھر کی کہندا ہے ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا اللہ میں نو پھر زندہ کر پھر میں شہید ہوا پھر زندہ کر پھر میں لڑا پھر شہید ہوا پھر زندہ کر پھر میں لڑا پھر شہید ہوا تے جے بار بار زندہ کرنا ہے بار بار شہید ہونا ہے تے جے ایہی زندگی ہے تے پھر شہید دے ایک کہن دا مقصد کی ہے لہذا اس زندگی برزخی زندگی ہے کہ جدہ سانو اللہ نے دوسرے پارے دے اندر صاف آکھیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ تسی شعور نہیں رکھ دے نبی پاک نے دی شرح کی تھی یہ صحیح مسلم ہے آپ نے فرمایا یہ جڑے شہید نے نا صحابہ نے پوچھیا پھر سونے ہو کتھے نے آپ نے فرمایا نا دیاں جنیاں روحاں نے نا اللہ دے عرش دے تھلے کندیلہ نے اللہ دے عرش دے نیچے کندیلہ نے بڑیاں روشن ہیں تے انہاں دیاں روحاں جنتی سبز پرندیاں دیاں پوٹاں دے اندر نے وہ ونسونے پھل چوندے نے تے چون کے پھر آکے انہاں کندیلاں دے اندر بیٹھ کے چہچہان دے نے رب دی تسبیح بیان کر دے اللہ اکبر اس واسطے نبی پاک نے رد کیتا ہے ان منافقین دا صحابہ تے تان کرنے والے لوگاں دا پھر اللہ پاک نے آکھیا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اور لوگوں جڑے کنجوسی کرتے ہو مال ہون دے باوجود نہ مدارس نہ مساجد نہ یتیم بچے نہ بیوہ عورتاں نہ ماڑے لوگ کسی دا خیال نہیں جے کرتے نہ قریبیاں دا نہ مقروض لوگاں دا اللہ نے آکھیا پھر یاد رکھنا یہ جڑا تہاڈا بخل ہے نا تسی تے انہوں سمجھ رہے ہو کہ بہتر ہے ساڈا مال پہ ود ہے اللہ نے کہا ود نہیں رہا بل ہوا شر لہم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ قیامت دے دن یہ زکاة جڑی نہیں دیتی فرضی واجبی صدقہ نہیں دیتا نفلی صدقہ نہیں دیتا یہ بہت بڑا ازدہا بن کے توڑے گلے دہار بن جائے گا جڑا بار بار ڈستا جائے گا پھر میرے رب نے فرمایا ایویں مغالطے کے اندر نہ رہو
کہ او بھی میری، او بھی میری، اے بھی میری، او بھی میری، آ جگہ میری، او پلاٹ میرا، آ حویلی میری، او گھر میرا۔ اللہ نے آکھیا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمیناں بھی ستے رب دیاں نے تے اسمان بھی ستے رب دے نے، تیرا ہے ہی کچھ نہیں، انسان تیرا ہے ہی کچھ نہیں۔ پھر اللہ نے فیصلہ کن بات کیتی ہے اسی صورت دے اندر، میرے رب نے فرمایا تیری حقیقت ہے کل نفس ذائقۃ الموت، سارے نے ٹر جانا، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت دے دن تواڈے عملاں دی جزا تانوں دتی جائے گی۔ عمل چنگے کر کے جاؤ گے تے ودھیرے اجر ملن گے، تے جے برے کر کے جاؤ گے تے پھر سزاواں ملن گیاں۔ تے وَمَا الْحَيَاةُ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جڑا جہنم تو بچ گیا، جنت دا داخلہ مل گیا، فقد فاز، میرے رب نے فرمایا وہی تے کامیاب ہے۔ تسی سمجھدے ہو دنیا دے اندر بندہ کامیاب ہو جاندا روپیے پیسے مال دولت نال، او کامیاب ہے جڑا جہنم تو بچ گیا۔ اور دنیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، میرے اللہ نے آکھیا ہے تے میرا دھوکھا ہی دھوکھا ہے، فریب ہی فریب ہے، بندہ الجھنا دے اندر ہی رہندا ہے، دھندیاں دے اندر ہی رہ کے وقت جڑا گزار کے ٹر جاندا ہے۔ پھر اس تو بعد سورہ آل عمران دیاں آخری آیتاں نے، یہ آخری آیتاں نبی رحمت جس وقت صبح بیدار ہوندے نا تہجد واسطے، تے آپ وضو کرن تو پہلو اس سورہ آل عمران دا آخری رکوع پڑھیا کرتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، اے آخر تک نبی محترم اے رکوع پورا پڑھیا کرتے۔ یہ تو اہل علم نے استدلال کیتا ہے کہ اگر بندہ وضو تو بغیر قرآن پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں، چونکہ جب بندہ ستا اٹھتا ہے وہ دا وضو برقرار نہیں ہوتا، سو کے اٹھیے تے وضو کرنا لازمی ہے۔ آپ بیدار ہوندے تے بیدار ہونے تو بعد پیارے حبیب وضو کرن تو پہلوں یہ پورا رکوع پڑھ دے تے پھر آپ تہجد دا وضو فرمایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس تو بعد سورہ نساء ہے، انشاءاللہ ادیاں تفصیلات کل دے درس اندر پیش کریں گے۔ اللہ پاک آسانیاں فرمائے۔ آج خطبہ جمعہ بھی سی، کافی سارا وقت اس طرح گزر گیا ہے۔ اللہ پاک میرا اور تھوڑا بھلا فرمائے۔ یہ بھی دعا کرو اللہ مکمل صحت عطا فرمائے تاکہ میں پوری جستجو نال اور پورے جذبے نال قرآن دی شرح تساں احباب تک پہنچا سکاں۔ اللہ پاک جو ٹوٹیاں پھٹیاں باتاں نے اللہ اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یا ذی الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا راحم المساکین و یا ناصر المستضعفین، اللہم اشف مرضانا و مرضى المسلمین۔ اللہ سڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اللہ سڑیاں غلطیاں تو درگزر فرما، اللہ سڑے فوت شدگان دیاں قبراں روشن کر دے، اللہ جنت الفردوس کے اندر انہاں دے درجات بلند فرما، مقروض لوگاں دے قرض دور فرما، بیماران و صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، پریشان حال لوگاں دیاں جملہ پریشانیاں دور فرما، سب دیاں ضرورتاں پوریاں فرما۔ جتنے دوست بھائی اللہ اے میرے بھائی عزیز بزرگ چھوٹے بچے ماما بہنہ عزیز بیٹیاں جو تشریف لاندے نے روزانہ، اللہ سب دی حاضری مشرف قبولیت نال نواز دینا، اللہ قدم قدم دے بدلے جہنم تو آزادی نصیب کر دینا، قدم قدم دے بدلے جنت دا داخلہ عطا فرما دینا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وآلہ۔ کل دا درس مسائل دے اعتبار نال انشاءاللہ انتہائی اہم ہوئے گا۔ اللہ پاک سن سنا کے